مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج اقرب یعنی اسکارپیو والوں کے لیے اگست 2021 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 نومبر سے 23 اکتوبر تک ہے، ان لوگوں کا برج اقرب ہے یعنی اسکارپیو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ کے سٹار کی پڑھائی، صدقہ اور بہت ساری اہم معلومات جو ہے ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، وہ آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں بزنس مین حضرات کی طرف۔ تو جو فیکٹری اونر ہیں ان سے لے کر ایک ریڑھی والے تک جو بندہ بھی تجارت کرتا ہے وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ کے لیے یہ مہینہ ملا جلا رہے گا، تقریباً درمیانہ سا، نہ کاروبار بہت اچھا ہوگا نہ کاروبار برا رہے گا۔ پہلے ہفتے کے اندر کچھ معاملات آپ کے بگڑیں گے، دوسرے ہفتے کے اندر کچھ سنبھلیں گے، اور آخری 2 ہفتے جو ہیں وہ یا بگڑ سکتے ہیں یا سنبھل سکتے ہیں، وہ درمیانہ ہو سکتا ہے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ جو ہے کافی اچھا رہے گا۔ آپ کے اپنے باسز کے ساتھ اچھی بات ہوگی، تعریف بھی ہو سکتی ہے، کولیگز کے ساتھ آپ کے اچھے معاملات رہیں گے۔ اوورال آپ کے لیے یہ مہینہ بہتر رہے گا۔ جن لوگوں کا نوکری کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کو بے روزگار ہیں، ان لوگوں کو اس مہینے کے اندر بہت زیادہ چانسز ہیں نوکری ملنے کے۔ تو اگر پہلے ہفتے کے اندر نہ ملے تو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ اپنا صدقہ اور زکوٰۃ جس طریقے سے بتایا ہے وہ لازمی دیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ سٹارٹنگ میں ہی دیں تاکہ کوئی رسک نہ لیا جا سکے، تو آپ کے لیے یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا۔ اب وہ بچے بچیاں جن کے رشتوں کے معاملات ہیں، ان کا بھی یہ مہینہ بہت اعلیٰ رہے گا۔ آپ کے رشتے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر آپ کو اپنے رشتہ داروں میں سے رشتہ ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ گھریلو لڑائی جھگڑے آپ کے اس مہینے کافی بڑھ سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ آپ کے زیادہ معاملات خراب ہوں گے۔ رشتہ داروں میں زیادہ مسئلہ نہیں بگڑے گا، تو آپ کو چاہیے کہ بہت تحمل کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں۔ اب وہ بچے بچیاں جن کا جو بے اولاد ہیں، ان کے لیے مہینہ کافی بہتر ہے۔ جن بچے، خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے جن کا پچھلے مہینے جنہوں نے علاج کروایا اپنا، ان کے لیے یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا۔ حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، یا مصوروں کا ورد کرنا آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے دن اوپر گزریں تو آپ حمل کا یقین رکھیں، چاہے اس کا نشان سٹک پر آئے یا نہ آئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سٹک پر نشان نہیں آتا مگر حمل ہو چکا ہوتا ہے، تیسرے چوتھے مہینے تک بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو جن بچیوں کا کافی دیر کے بعد حمل ہوگا، ان کے لیے، ان کو یہ مسئلہ بن سکتا ہے، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور نا امید نہ ہوں۔ اس بار میں آپ کو جو صدقہ اور پڑھائی دینے لگا ہوں، یہ بہت ہی اہم ہے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی، مگر یہ مکمل میں تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ آپ اگر تفصیل کے ساتھ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 آپ کا صدقہ، دوسرا آپ کی پڑھائی جو آپ روزانہ کریں گے، اور تیسرا نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے کون سی پڑھائی کرنی ہے وہ۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کے اس مہینے کو 4 چاند لگا دیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صدقے کی۔ تو صدقہ آپ نے کس طرح دینا ہے؟ صدقہ آپ نے دینا ہے، ایک روٹی کے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں اور آپ نے قبرستان چلے جانا ہے۔ اپنے سر سے 7 پر وار کے وہاں پر پھینک دینا ہے۔ قبرستان میں کبے وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اگر اسی وقت وہ آ جائیں اور آپ کے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھانا شروع کر دیں یا لے جائیں، تو آپ پر 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر نمبر 1 سب سے بڑی اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہے اور آپ کے اوپر کسی قسم کا نظر بد نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ پڑھائیاں اور یہ چیزیں 100% فائدہ دیں گی۔ تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے مہینے کے شروع میں۔ آپ اگر آج میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کل دیکھ رہے ہیں، پرسوں دیکھ رہے ہیں، جس دن آپ میری ویڈیو دیکھیں اس کے اگلے دن آپ یہ شروع کر لیں گے عمل، تو انشاءاللہ آپ کو اسی سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو، جانور آپ کا صدقہ نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے،
تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب چیز سامنے پڑی ہے جانور دیکھے نا، آپ نظر گھمانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سائڈوں کے اوپر کوے وغیرہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں درختوں کے اوپر، تو آپ تھوڑی دیر انتظار کریں گے، ایک تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائیں اور دیکھتے رہیں کہ وہ واقعی اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر نظر بد کا، جادو کا مسئلہ ہے۔ وہ اس لیے کہ جب کوئی بندہ کسی کے اوپر جادو ٹونا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا صدقہ باندھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صدقہ باندھنے کی وجہ سے اس کے تمام معاملات بگڑتے رہتے ہیں اور اس کا صدقہ کہیں پر بھی لگتا نہیں، جس کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا پھر بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنا کسی سے علاج کروائیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے یہ معاملات آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی علاج کرنے والا فی الحال نہ ملے یا آپ کا کسی پر دل مطمئن نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 13 عدد 1 روپے والے جو ٹھیپے ہوتے ہیں، روپیہ ہوتا ہے 1 روپے والا، وہ آپ نے لے لینا ہے، اسی میں آپ نے شامل کر لینا ہے اگلے دن 1 روٹی کے ٹکڑے اور ساتھ آپ نے 13 روپے، وہ ٹکڑے آپ نے ایک سائڈ پر کر پھینک دینے ہیں، اور جو 13 روپے ہوں گے وہ آپ نے اس طریقے سے پھینکنے ہیں کہ جو قبرستان کی راہ گزر ہو، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں، آپ نے صدقہ اس جگہ پر دینا ہے۔ اب وہاں پر جب پھینکیں گے وہاں سے کوئی نہ کوئی گزرے گا۔ اب انسان ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا، تو وہ کوئی نہ کوئی دیکھ کر پیسے ضرور اٹھائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، تو لازمی 100% کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے پیسے اٹھا کے لے جائے گا، تو آپ کے جو صدقے کی بندش ہوگی وہ کچھ عرصے کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اگلے ہفتے پھر جا کر یہی سیم کرنا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ جیسے ہی آپ صدقہ پھینکیں گے اسی وقت جانور آئیں گے اور آپ کا صدقہ کھانا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ صدقے کی بندش ٹوٹ جائے گی اور آپ کو اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کی جو پڑھائی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اس بار میں تھوڑی سی تفصیل سے بتاؤں گا، یہ میں نے تصویر لگا دی۔ مرد حضرات کے لیے آپ صرف فجر کے بعد ہی یہ پڑھائی کر سکتے ہیں۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے ملا کر کرنی ہے، یا ودودو یا وہابو یا کہارو یا مالکو یا رزاقو، یہ ایک دانے کے اوپر 5 لفظ آپ کے پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو عورتیں ہیں وہ فجر اور عشاء کے بعد پڑھ سکتی ہیں۔ اب یہاں پر میں عورتوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے بہت اہم ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ آپ نے جب یہ چیز کرنی ہے تو آپ کے کرنے سے آپ نے یہ اپنے لیے نہیں کرنی، اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے، اور اگر آپ کے بچے کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لیے، آپ نے ان تینوں کے لیے یہ پڑھائی کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ جو میں نے لفظوں سے پڑھائی بنائی ہے، یہ لفظ جو ہیں بہت اہم ہے۔ یا ودودو، یہ آپ کے گھر میں محبت اور پیار پیدا کرے گا، یا وہابو آپ کے کاروبار کی پرابلم ختم کرے گا، گھر میں پیسہ لے کر آئے گا، یا کہارو آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا، یا مالکو اللہ کو آپ کی طرف دھیان کرنے پر مجبور کرے گا، یا رزاقو آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوگی۔ تو یہ 5 لفظ ملا کر میں نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اپنی بہنوں کو اس لیے میں نے فجر اور عشاء کے لیے کہا ہے کہ آپ کو آج کے دور کا پتہ ہے کہ اگر کوئی 5 وقت کی نماز ہی پڑھنی شروع کر دینا تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کون سے جادو کرنا شروع ہو گیا۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم نماز پر بھی شک کرتے ہیں۔ آپ گھر میں نماز پڑھیں اور 2 منٹ کے لیے کوئی تسبیح کرنی شروع کر دیں، آپ کو کہیں گے نیا نیا مسلمان ہو گیا۔ کسی کو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں تو لوگ کہیں گے واہ نیا مسلمان ہو گیا۔ تو یعنی کہ آپ کی ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے بچنے کے لیے میں نے اپنی بہنوں کو یہ کہا ہے کہ آپ فجر کو اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں، آپ کو کوئی اعتراض آپ کے اوپر نہیں کرتا، کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں، تو سب سے بہترین ہے وہ فجر کے بعد ہے۔ اور اگر آپ کو مجبوری ہوتی ہے اور آپ دیکھتی ہیں کہ مجھے کوئی اس بات سے نشانہ بنائے گا تو پھر آپ اپنی نماز اپنے کمرے میں پڑھیں، عشاء کے بعد بھی آپ یہ چیز کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے فائدہ ہوگا۔ اب ہے تیسری چیز، وہ ہے نیا چاند۔ جب اسلامی مہینے کا نیا چاند چڑھے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیا چاند باوضو جا کر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ کو زیادہ جو بہتر ہے وہ سب سے بہترین ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ لے کے جائیں، نماز والی کاپی۔ اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر موبائل کے اندر آپ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ اور سورہ ناس، یہ 3 آیات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاند کو دیکھنا ہے، چاند کو دیکھنے کے بعد
3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے، مگر پھر 3 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر 3 دفعہ سورہ ناس، اور پھر 3 دفعہ آپ نے سورہ درود ابراہیمی۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز بتا دوں کہ آپ نے سورت پڑھنی کیسے ہے، تیزی میں نہیں پڑھنی۔ چاند کو دیکھا، درود ابراہیم پڑھا، پھر آپ نے جیسے ہی الحمد شریف شروع کی تو اوپر انگلی رکھ کر پڑھنی ہے، جیسے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک لفظ کو دیکھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یعنی ہر مسلمان کو یہ 3 آیات زبانی یاد ہے، مگر پھر بھی آپ نے اوپر انگلی رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے لیے قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو زبانی پڑھنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کے اندر آپ نے کیا کہنا ہے، درود ابراہیمی پہلے پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ نیا چاند اور یہ مہینہ میرے لیے باعث برکت بنا دیں۔ اگر کوئی عورت ہے تو وہ پھر پڑھے گی یا اللہ یہ مہینہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے، مرد بھی یہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد باعث برکت بنا دیں، اس مہینے کو میرے گھر میں خوشیوں والا مہینہ بنا دیں، ٹھیک ہے، میرے لیے دولت کی بارش کر دیں۔ یہ لفظ لازمی کہیے گا کہ میرے لیے، کیونکہ اللہ کی ذات سے اگر دولت نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ میرے لیے دنیاوی دولت کی بارش کر دیں، میرے گھر میں خوشیاں بے شمار آئیں۔ دل کھول کے مانگنی ہے، سیدھی سیدھی بات، صرف اپنی ذات کے لیے۔ یاد رہیے گا یہ دعا صرف آپ نے اپنی ذات کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں کرنی کہ فلاں کے لیے یہ، فلاں کے، صرف اپنی ذات کے لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اور پھر درود ابراہیمی پڑھ کے اوپر ہاتھ پھیر کے آپ نیچے آئیں گے۔ یہ 3 چیزیں آپ کریں اس مہینے میں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ اور اگلا مہینہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔